السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیو، پیارے بھائیو، عزیز دوستو، رمضان کا یہ بابرکت عشرہ جو آخری عشرہ کہلاتا ہے، اس آخری عشرے کو پیارے نبی علیہ السلام نے عتق من النار فرمایا، جہنم سے خلاصی پانے کا عشرہ، جہنم سے نجات پانے کا عشرہ، جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ۔ ساتھیو، پیارے بھائیو، عزیز دوستو، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جہنم کسے کہا جاتا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ، جس کے انگارے اتنے خطرناک، جس میں انسان کے گرا دیے جانے کے بعد ایک دم جل کر کے خاک سے بھی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر جاتا ہے۔ دنیا کی معمولی آگ کو ہم نے دیکھا، قریب میں شاید کل یا آج، گزشتہ کل شاید میں سمجھتا ہوں، کسی علاقے میں ایک آگ کا زمین میں جو آگ کے انگارے پھوٹ پڑتے ہیں، زمین جب بعض مرتبہ کچھ علاقوں میں آگ اگلنے لگتی ہے، جب وہ آگ کے انگارے پھٹ پڑتے ہیں زمین سے، آگ کے گولوں کی طرح جو ہے وہ دور دراز علاقوں تک اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور حکومت وقت فوری طور پر ان علاقوں کو خالی کرا کر محفوظ اور مطمئن جگہ پر ان سارے علاقے کے لوگوں کو شفٹ کر دیتی ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، معمولی آگ جو دنیا کی آگ کہلاتی ہے، وہ انسان کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ آپ نے بے شمار لوگوں کی موتیں دیکھی ہوگی، سولی پہ لٹک کے مرنے والوں کو، پانی میں ڈوب کے مرنے والوں کو، اور ریل کی پٹریوں پہ سو کے مرنے والوں کو، مگر آپ سب موتوں میں سب سے زیادہ بھیانک، سب سے زیادہ ڈرونی، سب سے زیادہ دل کو ہلا دینے والی، روح کو کپا دینے والی اگر کوئی موت ہے تو وہ موت آگ میں جھلسنے کے بعد۔ آگ میں جب آدمی جھلس دیا جاتا ہے، جل جاتا ہے، تو اس کا جسم کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی زندگی میں آگ میں جلے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگ کتنی بھیانک ہوتی ہے، کتنی ڈراؤنی ہوتی ہے، جس کے نام سے ہی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے معزز ساتھیوں، جہنم کی آگ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اپنے اندر اثر اور طاقت رکھتی ہے، اور ایسی خطرناک آگ میں گنہگاروں، نافرمانوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو اس آگ میں ڈال کر جلایا جاتا ہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، جہنم بڑی ہی بھیانک جگہ ہے، اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا، نبی جی فرما دیجئے، قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہہ دو، جہنم کی آگ اس دھوپ سے جس سے تم ڈرتے ہو، گھبراتے ہو، جس آگ کی لو سے، جس دھوپ کی لو سے تم پریشان ہوتے ہو، اس سے بھی کئی گنا زیادہ گرم ہے۔ اگرچہ کہ یہ آیت کا موقع، شان نزول کا ایک خاص موقع پر ہوا تھا، گرمیوں کے تپش اور دھوپ کی لو کے برسنے کے خوف سے کچھ حضرات جنگ کے معاملے میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا تھا، نبی جی آپ بول دو، جس آگ یعنی کہ جس دھوپ کی لو، جس دھوپ کی تپش، جس دھوپ کی گرمی سے تم ڈرتے ہو، جہنم کی آگ تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، اشد حرا، جہنم کی آگ اتنی بھیانک، اتنی ڈرونی آگ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دھوپ کے موسموں میں روزہ آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 13 گھنٹوں کا، 14 گھنٹوں کا روزہ ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ معمولی گرمی، حالانکہ یہ بمقابلے جہنم کے دیکھا جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس معمولی گرمی سے ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں، اس کی تپش سے، اس کی لو سے۔ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے بے شمار خبریں، ایسے نیوز آپ کو سننے کو ملے گا کہ فلاں علاقے میں دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے، سن اسٹروک کی وجہ سے، جس کو تیلگو میں انڈاسارا کچھ کہتے ہیں،
یعنی کہ سورج کی لو کے برسنے کی وجہ سے جو تپش انسان کے جسم کو اندر سے جو ہے پانی اس کا جذب کر لے کے مکمل طریقے سے اس کا جسم بالکل پانی سے خالی ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں اس پر سن اسٹروک کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ اپنی موت مر جاتا ہے۔ یعنی کہ جسم کی اوپر سے جو سورج کی کرنیں اور تپش اور لو ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے اندر رہنے والے پانی کو مکمل طریقے سے جذب کر دیتا ہے، بالکل اس کا جسم بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں اللہ قدرتی طور پر 75% پانی رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے باڈی میں، میرے اور آپ کے جسم میں، پارٹ آف باڈی کے ہر حصے میں، آپ کے کلیجے میں، گردے میں، کڈنی میں، جسم کے ہر حصے میں پانی ہے۔ میڈیکل والے کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں 75% سے زیادہ پانی ہے، مگر یہ تپش، یہ لو، یہ گرمی، یہ سورج کی کرنیں جب انسان پر پڑتی ہیں تو بعض مرتبہ اسے چھاؤں یا جھاڑ درخت کا سایہ میسر نہیں آتا یا پانی میسر نہیں آتا، اس کے باڈی کو اس کے باڈی کے لائق کا پانی اس کے جسم میں نہیں پہنچایا جاتا۔ اس وقت میں سورج کی لو اور سورج کی تپش اس کے جسم کے جو ہے پانی کو جذب کر لیتا ہے اور مکمل طریقے سے اس کی باڈی سوکھ جاتی ہے، تو اس وقت میں اس پر جو ہے سورج کی تپش کا اثر پڑ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، معمولی سورج کے اثر سے آج لوگ مر رہے ہیں، تو جہنم کی آگ کتنی ڈراؤنی ہوگی، کتنی بھیانک ہوگی، اس کے نام سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ساری امت کو بچائے۔ کیا ہی بڑا عجیب معاملہ ہوگا اس شخص کا جسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے، جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، اسی لیے یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی پانے کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات پانے کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ اسی لیے آپ اپنی دعاؤں میں کثرت سے اللہ ذوالجلال سے جہنم سے خلاصی کی دعا مانگتے رہیے۔ یا آخری عشرے کے ذریعے سے آپ اپنی عبادتوں، ریاضتوں میں اور کثرت کیجیے۔ لیلۃ القدر پانے کے لیے حد درجہ سعی و کوشش کیجیے، عبادتوں کے ذریعے سے رب کو راضی کیجیے، جنت کے حصول یابی کے لیے، جنت الفردوس میں داخلے کے لیے حتی المقدور مکمل طریقے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہمیں جنت الفردوس، جنات عدن، جنات نعیم عطا فرما، جہنم کے انگاروں سے ہم سب کو محفوظ فرما، بیمار مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔